أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. آج الحمدللہ پروگرام نمبر 129 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے سورۃ النساء آیات 26 تا 30 کا. انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے قاری سلمان صاحب نے الحمدللہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز بھی فرما دیا ہے. روزانہ کی طرح آج بھی ہمارے اسٹوڈیوز میں ہمارے نوجوان ساتھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. قرآن اکیڈمی کراچی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آئیے خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ. جی ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب و تشویق کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک فرمان آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم: اللہ تعالیٰ کے کلام کی فضیلت بقیہ کلاموں پر ایسی ہے جیسے خود اللہ تعالیٰ کی فضیلت ادنا ترین مخلوق پر. سبحان اللہ. یہ بیہقی شریف کی روایت ہے. امام بیہقی محدث ہیں اور ان کی مرتب کردہ کتاب کا نام بیہقی ہے، اور یہ روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے کلام کی فضیلت بقیہ کلاموں پر ایسی ہے جیسے خود اللہ تعالیٰ کی فضیلت ادنا ترین مخلوق پر. اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے تو سارے کلاموں کا بادشاہ اللہ کا کلام قرآن حکیم ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کی یہ عظمت ہم سب کو سمجھنے کی مزید توفیق دے اور اپنے کلام کو ہمیں مزید سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور سب سے پہلے زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ کر لیتے ہیں. سورہ نساء آیات 26 تا 30 کا آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں. آئیے ان آیات کا ترجمہ سمجھتے ہیں. ارشاد ہوا: اللہ چاہتا ہے کہ واضح فرما دے تمہارے لیے اپنے احکامات اور رہنمائی دے تمہیں ان نیک لوگوں کے راستوں کی جو تم سے پہلے گزرے ہیں، اور نظر کرم فرمائے تم پر، اور اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے. اور اللہ چاہتا ہے نظر کرم فرمائے تم پر، اور چاہتے ہیں وہ جو پیروی کر رہے ہیں اپنی خواہشات کی کہ تم حق سے بالکل ہی رخ پھیر لو. اللہ چاہتا ہے کہ تمہارا بوجھ ہلکا کر دے، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. اے ایمان والو، نہ کھاؤ آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طور پر سوائے اس تجارت کے جو تمہاری باہمی رضامندی سے ہو، اور قتل نہ کرو اپنی جانوں کو. بے شک اللہ تمہارے حق میں بہت مہربان ہے. اور جس کسی نے ایسا کیا زیادتی اور ظلم کرتے ہوئے تو ہم عنقریب اسے ڈال دیں گے آگ میں، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے.
नाज़रीन किराम, ये तर्जुमा सूरत निसा आयात 26 تا 30 का। बात को आगे बढ़ाते हैं और रब्त आयात की तरफ चलते हैं, यानी गुज़िश्ता आयात जो हम समझ चुके उनका और आज की ज़ेर मुताला आयात का बाहमी ताल्लुक़ क्या है। रब्त आयात, सबसे पहली बात जो स्क्रीन पर इस वक्त हमारे सामने है, रब्त आयात के हवाले से लिखा है, गुज़िश्ता आयत में कनीज़ों के साथ निकाह की इजाज़त और हुस्न सुलूक का ज़िक्र था। पिछले प्रोग्राम में कनीज़ों के हवाले से गुफ्तगू आई थी और ये बताया गया था कि कनीज़ हो या ग़ुलाम वो भी इंसान है और उनके साथ भी जुल्म या ज़्यादती करने की इजाज़त नहीं, बल्कि इन कमज़ोर तबक़ात के साथ भी हुस्न सुलूक करने की तालीम है। ये तो गुज़िश्ता आयात में था। अब क्या है, अब अल्लाह ताला का अपनी मखलूक पर एहसान का ज़िक्र है। जैसे अल्लाह बंदों से तकादा कर रहे हैं कि वो दूसरों के साथ अच्छा मामला करें, ऐसे ही अल्लाह ताला ये भी फरमाते हैं कि उसने कितने एहसानात फरमाए हैं अपने बंदों पर। तो अब अल्लाह के एहसान का तज़किरा आएगा आज की नशिस्त में इंशाअल्लाह। इसके बाद नाज़रीन किराम तारुफ़ है। तारुफ़ से मुराद ये कि जिन आयात पर हम गुफ्तगू करेंगे उनके मौज़ूआत कौन कौन से हैं, उनका मुख्तसर बयान इब्तिदा में रखते हैं आपके सामने। तारुफ़ के ज़ेल में 3 बातें। पहली बात स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, अहले ईमान के लिए खुसूसी हिदायत का बयान। अव्वल तो सूरह निसा में शरीयत के अहकामात का बयान है ही, ताहम जान व माल की हिफाजत के लिए, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत के लिए बहुत सारी तालीमात अता की गई। उन्हीं हवालों से अब यहाँ पर भी जिक्र है अहले ईमान के लिए खुसूसी हिदायत का बयान। अगली बात लिखी है, गुमराहों के नज़रियात न अपनाने की ताकीद, यानी ख्वाहिशात के बंदे, ख्वाहिशात के गुलाम, गुमराह किस्म के लोग अहले ईमान को हटाना चाहते सही राह से, उनका तज़किरा है कि उनके नज़रियात को अपनाने की कोशिश न करना। और तीसरी बात तारुफ़ के ज़ेल में नाज़रीन किराम स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, लिखा है, हराम कमाई और ख़ुदकुशी की मुमानियत और वईद। हराम कमाई और ख़ुदकुशी की मुमानियत और वईद। वईद का मतलब होता है डरावा, वईद का मतलब क्या होता है, डरावा या वार्निंग अल्लाह की तरफ से। नाज़रीन किराम ये 3 बातें थी तारुफ़ के हवाले से। बात को आगे बढ़ाते हैं और अब आयात के तज़िये की तरफ चलते हैं। सूरत निसा आयात 26 تا 30 का तज़िया, यानी हर आयत में क्या उन्वान है जो पेश नज़र रहेगा गुफ्तगू में और मुताले में, आइए उसका जायज़ा लें। सबसे पहले सूरत निसा आयत नंबर 26, अहले ईमान के लिए खुसूसी रहनुमाई, तफसील आगे बयान होगी इंशाअल्लाह। इसके बाद आयत नंबर 27, नफ्स परस्त लोगों की आरजू कि अहले ईमान सिरात मुस्तकीम से हट जाएं। जो दुनिया के बंदे दुनिया के ग़ुलाम बने हैं, ख़ास तौर पर अहले किताब में से या मुनाफिकीन में से भी, वो क्या चाहते हैं कि मुसलमान भी सीधी राह से हट जाएं, उनकी साजिश का जिक्र आएगा। इसके बाद आयत नंबर 28, अल्लाह ताला ने अपने बंदों को आसान शरीयत अता फरमाई है। बंदे कमज़ोर है ना, तो अल्लाह ने बंदों के लिए कमज़ोरी का लिहाज रखा और उनको आसान शरीयत और आसान अहकामात अता फरमाए। आसान वो जो अल्लाह ने आसान किया, हम खुद ना करें, आसान वो जो अल्लाह ने आसान फरमाया। इसके बाद आयत नंबर 29 और 30 लिखा है आगे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, हराम कमाई और ख़ुदकुशी की मुमानियत और वईद। माल हराम से भी रोका गया, ख़ुदकुशी से भी रोका गया, क़त्ल गारत गरी से रोका गया। इसका तज़किरा आएगा आयत नंबर 29 और 30 में। नाज़रीन किराम अल्हम्दुलिल्लाह ज़ेर मुताला आयात का तर्जुमा, रब्त आयात, तारुफ़ और तज़किये का बयान मुकम्मल हुआ। अब बात को आगे बढ़ाते हैं और एक एक आयत का तर्जुमा और तशरीह समझते हैं। सूरत निसा आयात 26 تا 30 का आज हम मुताला कर रहे हैं। सूरत निसा आयत नंबर 26, रब्बुल आलमीन की तरफ से इरशाद हुआ, युरीदुल्लाहु लियुबय्यिन लकुम व यहदियकुम सुननल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम व यतूब अलैकुम वल्लाहु अलीमुन हकीम। सूरत निसा आयत नंबर 26, आइए करते इसका तर्जुमा। इरशाद हुआ, अल्लाह चाहता है कि वादे फरमा दे तुम्हारे लिए अपने अहकामात और रहनुमाई दे तुम्हें उन नेक लोगों के रास्तों की जो तुमसे पहले गुजरे हैं, और नजर करम फरमाए तुम पर, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला कमाल हिकमत वाला है। तर्जुमा हुआ सूरत निसा आयत नंबर 26 का। अब आइए अल्लाह की रहमतों का बयान है, 2 निकात इसमें समझने हमें तशरीह के एतबार से। चलते इस आयत की तशरीह की तरफ। लिखा है, अल्लाह ताला की रहमत के 2 मज़ाहिर का बयान। 2 बातें समझनी है अल्लाह की रहमत के बयान के एतबार से कि अल्लाह ताला किस किस तौर पर हम पर रहमत नाजिल फरमाता है। पहली बात स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, तशरीह में लिखा है, अल्लाह की अता करदा शरीयत पर अमल करने से माशरे के हर फर्द को माल, जान और आबरू का तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। पहली बात, शरीयत ने जो अहकामात अता फरमाए उसमें शरीयत के मकासिद भी होते हैं। मकासिदुश शरीआ जिन्हें कहा जाता है अरबी में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द शरिया या डिवाइन लॉ जिसे इंग्लिश में कहा जाएगा। अल्लाह ने जो शरीयत अता फरमाई उसके अहकामात की अगर पासदारी हो तो लोगों की जान, लोगों का माल, लोगों की आबरू महफूज रहेगी।
البقرہ میں ہم نے پڑھا تھا سورۃ البقرہ آیت 179 میں قصاص کا حکم، قاتل کو قتل کیا جائے گا، مقصد کیا ہے کہ لوگوں کی جان محفوظ رہے۔ ہم نے سورہ نساء میں تفصیل پڑھی زنا کی روک تھام کے حوالے سے اور نکاح کو آسان کرنے کے اعتبار سے تاکہ لوگوں کی آبرو اور حیا محفوظ رہے۔ ہم نے سورہ النساء میں ہی پڑھا یتیم کے مال کو ہڑپ نہ کرنا، یہ مال کی حفاظت کے اعتبار سے ہے۔ آئندہ بھی شریعت کے اور احکامات آئیں گے، تو پہلی بنیادی بات شریعت پر عمل کرنے سے معاشرے کے ہر فرد کی جان، مال اور آبرو کو تحفظ میسر آتا ہے۔ دوسرا مظہر اللہ کی رحمت کا لکھا ہے تشریح میں، ماضی کے واقعات کو بیان کر کے انسان کو اعتدال کی راہ پر چلنے کی روش اور اچھے انجام سے آگاہ فرما دیا۔ اللہ چاہتا ہے پچھلے لوگوں کے حالات سے تم سبق حاصل کرو۔ پچھلے لوگوں میں باغی و نافرمان بھی تھے، ان کے انجام سے فکر کرو اور ان کے انجام سے عبرت پکڑو تاکہ وہ کام نہ کرو جس سے تمہاری دنیا اور آخرت برباد ہو جائے۔ اور پچھلے لوگوں میں انبیاء اور اللہ کے نیک بندے بھی گزرے ہیں، ان کے واقعات کو سمجھو، ان کے طرز عمل کو اختیار کرو تاکہ دنیا میں بھی رحمت تمہیں ملے اور آخرت میں بھی تم اللہ کی رحمت کے مستحق بن سکو۔ تو پچھلوں کے واقعات کیوں؟ تاکہ اعتدال کا کیا رویہ ہے، مطلوب رویہ جو اللہ کو مطلوب ہے وہ ہمارے سامنے آئے اور اس پر عمل کر کے دنیا اور آخرت کو ہم سنوار سکیں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورۃ النساء آیت نمبر 27 آئیے اس کا مطالعہ شروع کریں۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ سورۃ النساء آیت نمبر 27 ہے، آئیے اس کا کرتے ہیں ترجمہ۔ ارشاد ہوا، اور اللہ چاہتا ہے نظر کرم فرمائے تم پر، اور چاہتے ہیں وہ جو پیروی کر رہے ہیں اپنی خواہشات کی کہ تم حق سے بالکل ہی رخ پھیر لو۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی نظر کرم کا بیان بھی اور جو باطل پرست ہیں ان کی سازشوں کا تذکرہ بھی۔ آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں، دو باتیں اس آیت کی تشریح میں۔ پہلی بات اسکرین پر آپ پڑھ سکتے ہیں، لکھا ہے اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود و قیود کا مقصد یہ ہے کہ بندے اللہ کی رحمت کے مستحق بن سکیں۔ اللہ نے کچھ حدود اور قیود مقرر فرمائی ہے نا۔ ناظرین کرام، آپ کو یاد ہوگا جب سورۃ النساء کی آیت نمبر 11، 12 اور پھر 13 اور 14 میں وراثت کے احکامات ہم نے سمجھے تھے، تو وراثت کے احکامات کے بیان کے بعد بھی قرآن نے حدود اللہ کا لفظ استعمال کیا کہ وراثت کے احکامات بھی کیا، اللہ کی حدود۔ اب فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا ہے نا۔ اگر وراثت کے احکامات پر عمل ہو تو ورثاء تک مال پہنچے تو ان کو معاشی طور پر بھی فائدہ ہو سکے گا، دنیاوی حاجات کو پورا کرنے کے لیے ذریعہ بھی میسر آ سکے گا۔ بہرحال تو حدود صرف سزائیں نہیں ہیں، بلکہ شریعت نے جو احکامات عطا فرمائے، اللہ نے جو باؤنڈریز سیٹ فرما دی، حلال اور حرام کی جو تقسیم کا لحاظ رکھنے کا حکم دیا، یہ سب اللہ کی حدود ہیں اور یہ ہمارے نفع کے لیے۔ اللہ کو پتہ ہے کیا ہمارے لیے فائدہ مند اور کیا ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ جب ان حدود کا لحاظ رکھیں گے تو فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا فائدہ، ہم اللہ کی رحمت کے مستحق بن سکیں گے۔ اگلی بات ناظرین کرام، اس آیت کی تشریح میں اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، لکھا ہے تشریح میں، گمراہ گروہ اہل ایمان کو صراط مستقیم سے ہٹا کر باطل راستوں پر ڈالنا چاہتا ہے۔ اب یہ گمراہ لوگوں میں یہود و نصارہ بھی شامل ہیں۔ البقرہ میں ہم نے ایک مثال دی تھی، ناظرین کرام آپ کو یاد ہوگی، جب بنی اسرائیل کو پتہ چل گیا کہ آخری رسول بنی اسماعیل میں آ گئے تو وہ حسد کا شکار ہو گئے، یہود و نصارہ، اور انہوں نے دشمنی اختیار کی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی، خاص طور پر یہود نے۔ تو ایک مثال ہم نے دی تھی کہ جس بلی کی دم کٹ جاتی ہے وہ کیا چاہتی؟ باقیوں کی بھی دم کٹ جائے۔ وہ باطل پرست جو گمراہ ہو چکے ہیں وہ ایمان والوں کو نیکی میں آگے بڑھتے دیکھنا نہیں چاہتے۔ جیسے ہمارے معاشرے میں بھی سیکولر مائنڈڈ لوگ ہیں نا، وہ دین والوں کو، دین پر عمل کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، خود گمراہ ہو چکے ہیں نا، خود گناہوں کی طرف پڑے ہیں، ملوث ہو چکے ہیں، تو چاہتے دوسرے بھی۔ کیوں؟ وہ نیکیوں میں آگے بڑھتے تو ان کے گناہوں کا معاملہ نمایاں ہوتا ہے۔ جیسے جس بلی کی دم کٹ گئی، باقی سب کی ہے تو اس کا نمایاں ہونا، اس کی وجہ کیا ہے؟ دم کا کٹنا۔ اب وہ کیا جائے گی؟ باقی سب کی بھی دم کٹ جائے۔ تو گناہ گاروں کا معاملہ بھی یہ، باطل پرستوں کا معاملہ بھی یہ کہ وہ حق والوں کو بھی روکنا چاہتے ہیں کہ تاکہ ان کا نمایاں ہونا نظر نہ آئے لوگوں کو۔ بات واضح ہو رہی؟ ایک اور بات ناظرین کرام، پچھلی آیات میں نکاح کا تذکرہ تھا، مہر کی ادائیگی کا معاملہ تھا، تفصیلات آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عفت کا، پاکیزگی کا، حیا کی حفاظت کا سامان کرنا چاہتا ہے نکاح کے بندھن کے ذریعے۔ اور آج ہمارے ملک میں یا دنیا کے اندر آپ دیکھیے، بے راہ روی کو، زنا کی مختلف اقسام کو کہا جاتا ہے کہ they are living together, they are not married، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نکاح کا راستہ بند کیا جا رہا ہے، زنا کے دروازے کھولے جا رہے ہیں، اور گندگی میں پڑے ہوئے گندے اور باطل لوگوں کو یہ گندگی ہی خوشنما نظر آتی ہے، اور کہیں نکاح کی دعوت اور نکاح کی بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں یہ کیا بات ہو رہی ہے، ہمیں تو بس ٹھیک ہے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، معاذ اللہ۔ اللہ عفت اور پاکیزگی کی تعلیم دیتا ہے، اور دنیا پرست خواہشات کے غلام گناہوں کی طرف، باطل کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ سبق اس مقام پر ہمیں سکھایا جا رہا ہے۔
नाज़रीन किराम, इसके बाद सूरत निसा आयत नंबर 28 है। आइए मुताला शुरू करते हैं। रब्बुल आलमीन की तरफ से इरशाद हुआ, युरीदुल्लाहु अन युखफ्फिफ़ अन्कुम व खुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा। सूरत निसा आयत नंबर 28 है। आइए करते हैं इसका तर्जुमा। इरशाद हुआ, अल्लाह चाहता है कि तुम्हारा बोझ हल्का कर दे और इंसान कमज़ोर पैदा किया गया है। नाज़रीन किराम, ये तर्जुमा सूरत निसा आयत नंबर 28 का बड़ी एक कीमती बात इंसानी कमज़ोरी का बयान है। आइए तशरीह की तरफ चलते। पहली बात तशरीह में लिखी गई है, इंसान फितरी तौर पर कमज़ोर है, लिहाजा अल्लाह ताला ने अपने अहकाम में इंसान की सहूलत और बिसात को मद्दे नज़र रखा है। फितरी तौर पर कमज़ोर है। 24 घंटे जाग सकता है इंसान? नहीं। तो 24 घंटे ऐसा कोई हुक्म अल्लाह ने नहीं दिया कि वो जाग ही रहा हो, बल्कि हम अगर सुन्नत रसूल अलैहिस्सलाम के मुताबिक रात को सोएंगे तो सोने का भी अजर मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। क्या इंसान के पास जितना माल है सारे वो अल्लाह की राह में खर्च कर सकता है? मुमकिन ही नहीं है। तो अल्लाह ने कुछ का मुतालबा किया, वो भी कुछ से। जो साहिब निसाब हो उनसे ज़कात का मुतालबा, वो भी कितना? 2.5% का आमतौर पर। बाकी उशर के अहकामात अलग बयान होते हैं। तो हासिल कलाम इंसान की लिमिटेशंस हैं, इंसान की कमज़ोरियाँ हैं। रोज़े का अगर फ़र्जियत का मामला रखा तो पूरे 24 घंटे का रखा? नहीं। सुबह सादिक से लेकर गुरूबे आफ्ताब तक, उसके बाद खा पी सकते हो, सहरी भी कर सकते हो। तो ये बात समझ आ रही? 2-3 मिसालें मैंने दी। है इंसान कमज़ोर और अल्लाह उसका खालिक है ना, तो अल्लाह ने इंसान की सहूलत भी सामने रखी और इंसान की बिसात को, उसकी वुसाअत को भी सामने रखा और ऐसे अहकामात अता फरमाए जिस पर अमल करना मुमकिन है। और इसीलिए शरीयत को हम सहूलत कहते हैं। शरीयत नेमत है, ज़हमत नहीं है। और नाज़रीन किराम, आपको याद होगा सूरतुल बकरा के आखिर में आता है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह हर इंसान को उतना ही मुकल्लफ यानी जिम्मेदार ठहराता है जितना कि इंसान की कैपेसिटी है, उसकी बिसात है या उसकी वुसअत है। तो पहली बात, इंसान फितरी तौर पर कमज़ोर है, लिहाजा अल्लाह ताला ने अपने अहकाम में इंसान की सहूलत और बिसात को मद्देनज़र रखा है। दूसरी बात इसी आयत के दिल में लिखी है, उसे ऐसी शरीयत अता फरमा दी गई जो गुमराह कुन अकाइद और लग़वियात के बोझ से इंसान को आज़ाद कर दे। लग़वियात का मतलब होता है बेकार बातें। ठीक है, दुनिया में मुशरिकाना अकाइद रखने वाली कौमें ऐसे फजूल किस्म के अकाइद में मुब्तला होते और फिर फजूल किस्म की रसूमात उन्होंने इख्तियार करना पड़ती हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो शरीयत और दीन हमें अता फरमाया, उसके ईमानियात के मामलात भी सादा हैं समझ कर मानने के एतबार से, और अहकामात भी वो अता किए गए कि जिसके लिए इंसान को वो सहूलत अल्लाह ने दी है कि इंसान उन पर बाआसानी अमल कर सकता है। और फिर अगर नमाज खड़े होकर नहीं पढ़ सकते बीमारी की वजह से, तो क्या कर लो? मिसाल है ना जहन में, तो आसानियाँ भी अता फरमा दी। नाज़रीन किराम, ये है सूरह निसा आयत नंबर 28 का तर्जुमा और तशरीह। इंसान की कमज़ोरी का लिहाज रखकर आसान शरीयत अल्लाह ने अता फरमाई। अगली आयत का मुताला करेंगे, ताहम आपसे मुलाकात होती है वक्फे के बाद। उम्मीद है आप हमारे साथ रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम बसीरतुल कुरान में खुश आमदीद। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम मुताला कर रहे हैं सूरत निसा आयत 26 से 30 का। 3 आयत का मुताला मुकम्मल हुआ था वक्फे से पहले। अगली 2 आयत का मुताला शुरू करते हैं। सूरत निसा आयत नंबर 29 बहुत कीमती हिदायत है, तवज्जो मज़ीद आपकी दरकार होगी। रब्बुल आलमीन की तरफ से इरशाद हुआ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिल इल्ला अन तकून तिजारतन अन तराज़िम मिनकुम वला तक़तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाह कान बिकुम रहीमा। सूरत निसा आयत नंबर 29 है। आइए करते हैं इसका तर्जुमा। इरशाद हुआ, ए ईमान वालो, न खाओ आपस में एक दूसरे के माल नाहक तौर पर सिवाय उस तिजारत के जो तुम्हारी बाहमी रजामंदी से हो, और कत्ल न करो अपनी जानों को, बेशक अल्लाह तुम्हारे हक में बहुत मेहरबान है। सूरत निसा आयत नंबर 29 का यह तर्जुमा। आइए इसकी तशरीह की तरफ चलते। बहुत कीमती हिदायत हैं जो इस मकाम पर अता हो रही हैं। पहली बात तशरीह में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लिखा है बातिल। बातिल का जिक्र आया था ना। बातिल से मुराद हर वो काम जिससे शरीयत ने मना किया हो। ये फरमाया ना कि नाहक तौर पर, बातिल तौर पर एक दूसरे के माल ना खाओ, तो जिस बात से शरीयत ने मना फरमा दिया वो बातिल। चुनाचे आगे इसी की वजाहत लिखी है, बातिल फरमाकर तमाम नाजायज़ तरीक़ों से हासिल किए हुए माल को हराम करार दिया गया। जितने नाजायज़ तरीक़े सब बातिल हैं और उन बातिल तरीक़ों से कमाने से रोक दिया गया, और उस बातिल तरीक़े को इख्तियार करके अगर कमाया जा रहा है माल, तो माल हराम होगा। नाज़रीन किराम, आज वो दौर है कि, माफ़ कीजिएगा, वो दौर है कि हलाल हराम की तमीज़ भी ख़त्म
اور اب کسی کو سمجھایا بھی جائے تو کہتے ہیں میاں اپنے کام سے کام رکھو، تم نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے احکامات کا حوالہ بھی دیا جائے تو لوگ کہتے ہیں مولوی ہو گیا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ مولوی ہو گیا ہے۔ اور بھائی اللہ کا حکم اور اللہ کے رسول کا حکم، سود حرام ہے کہ نہیں؟ سود خوری حرام ہے کہ نہیں؟ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے جنگ ہے کہ نہیں؟ ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ میں۔ اور کسی کے گردن کاٹ کے مال ہڑپ کرنا، چوری کرنا، ڈاکے ڈالنا، ملاوٹ کرنا، جان بچانے والی ادویات میں ملاوٹ کرنا، یہ حرام خوریاں کرنے کے بعد لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نے حج کر لیا تو ہمارے سارے بلیک وائٹ ہو جائیں گے، ہمارا سارا جو ہے وہ سارا کلیئر ہو جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حج کی عبادت ایک عمل ہے اور حرام سے بچنا یہ دوسرا عمل ہے جو کہ مطلوب ہے کہ بچا جائے۔ تو باطل، ہر وہ ناجائز طریقہ جس سے انسان مال کما رہا ہے اس کو باطل قرار دے کر اس کمائی کو حرام قرار دیا گیا۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے، مسلم کی روایت ہے، مال حرام سے پلا ہوا جسم جہنم کا مستحق ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، مال حرام سے کیا گیا صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، مال حرام کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ دے، حرام کی ہر شکل سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آگے لکھا ہے، وہ مال حرام نہیں جو بذریعہ تجارت باہمی رضامندی سے حاصل کیا گیا ہو۔ اب یہ رضامندی ان تراضی منکم تفصیل ہے، سادہ سی بات یہ کہ جبر کر کے کوئی بات منوانا، گن پوائنٹ پہ کوئی بات منوانا، کسی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر کمانا، کسی کی لیک آف انفارمیشن کا فائدہ اٹھا کر بیوقوف بنا کر مال کمانا، یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ ہاں تجارت ہو، لین دین ہو، باہمی رضامندی فری کنسنٹ کے ساتھ ہو تو یہ جائز ہے، یہ کمانا بالکل درست ہے۔ آگے بڑی قیمتی بات ہے اور دلچسپ اور عجیب بھی الفاظ ہیں، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ ہم نے اس کا ترجمہ کیا تھا کہ قتل نہ کرو اپنی جانوں کو، قتل نہ کرو اپنی جانوں کو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ سے مراد خودکشی اور کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا بھی ہے۔ اسی آیت سے علماء نے یہ بات اخذ کی ہے یا انفر کی ہے، ٹھیک ہے؟ انفر کرنا، اخذ کرنا، سمجھنا، شریعت کا حکم تلاش کرنا، علماء نے یہیں سے بیان فرمایا کہ خودکشی کرنا حرام ہے۔ اور انفسکم کہا تو ایک ہے اپنے آپ کو قتل کرنا اور ایک ہے کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرتا ہے تو وہ کس کو قتل کر رہا ہے؟ وہ اپنے آپ کو قتل کر رہا ہے۔ کیوں؟ سارے مسلمان کیا ہے؟ ایک عمارت کا حصہ ہے نا، ایک جسم کی مانند ہے۔ تو یہ دونوں امکانات ہیں، خودکشی بھی منع ہے اور دوسروں کا ناحق قتل بھی منع اور حرام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے لکھا ہے، کسی مسلمان کا ناحق قتل کرنا ایسا ہے جیسے اپنے آپ کو قتل کرنا، جیسے کہ میں نے وضاحت کی حدیث شریف میں کہ ایک اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ مل کر عمارت مضبوط کرتی ہے، تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ مل کر اسلام کی عمارت کو مضبوط کرتا ہے، کرنا چاہیے۔ ایک اینٹ کمزور ہوگی ساری دیوار کمزور ہو جائے گی، ساری اینٹیں کمزور ہو جائیں گی۔ ایک مسلمان کمزور ہوگا، اسلام کی عمارت کمزور ہوگی، یعنی مسلمانوں کی، اور سارے مسلمان کمزور ہوں گے۔ ایک کا قتل ہوگا سب کا قتل ہو جائے گا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ الحمدللہ۔ اس کے بعد ناظرین کرام اس آیت کی تشریح میں آخری نقطہ لکھا ہے، مذکورہ احکام انسان کے حق میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں تاکہ بندہ اخروی اور دنیاوی وبال سے محفوظ رہے۔ آیت کے آخر میں آتا ہے ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تم پر رحیم ہے۔ اللہ نے دو باتیں بیان فرمائی، مال حرام نہ کماؤ اور نمبر دو اپنوں کو اور دوسروں کو قتل نہ کرو۔ یہ احکام کیا ہے؟ یہ رحمت ہیں تاکہ بندہ دنیاوی اور اخروی وبال سے بچ جائے۔ دنیا کا وبال کیا ہے؟ دنیا کے اندر قتل و غارت گری ہوگی تو کسی کی جان محفوظ نہیں رہے گی، مال حرام کمائیں گے تو لوگوں کا مال محفوظ نہیں رہے گا، یا ایک کشمکش پیدا ہو جائے گی، طبقاتی کشمکش جسے کہا جاتا ہے، اور مال حرام کمائیں گے خدا نخواستہ یا قتل و غارت گری کریں گے تو کل جہنم تیار ہے۔ تو دنیا اور آخرت کے وبال سے کیسے بچیں گے؟ جب اللہ کے احکامات پر عمل ہو، اور یہ بات آئی تھی پہلے بھی کہ اللہ رب العالمین نے جو احکامات عطا فرمائے وہ لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کا ضامن بھی ہیں۔ ناظرین کرام اس کے بعد سورۃ النساء کی آیت نمبر 30 ہے، ہمارے مطالعے کے اعتبار سے آج کی آخری آیت ہے۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا سورۃ النساء آیت نمبر 30 میں، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 30 ہے، آئیے کرتے اس کا ترجمہ۔ ارشاد ہوا، اور جس کسی نے ایسا کیا زیادتی اور ظلم کرتے ہوئے تو ہم عنقریب اسے ڈال دیں گے آگ میں، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔
سورہ نساء آیت نمبر 30 کا ہوا ترجمہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات تشریح میں درج کی گئی ہے، جس نے ظلم و زیادتی سے یہ جرائم کیے وہ جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ مال حرام جہنم میں لے جائے گا، ناحق قتل کرنا کسی کو جہنم میں لے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جہنم کی آگ سے حفاظت فرمائے۔ اور بہت سخت بات ہے آگے، جملہ تو سادہ لکھا ہوا ہے تشریح کے طور پر، ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ کیا مطلب؟ مجرموں سے نمٹنا اور مجرموں کو سزا دینا اور ان کو بھڑکتی آگ میں جہنم میں ڈالنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ دنیا کے ججوں کے لیے مشکل ہے، دنیا کی عدالتوں کے لیے مشکل ہے، دنیا کی فوجوں کے لیے مشکل ہے مجرموں کو پکڑنا اور سزا دینا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ آج ہم بندوں سے اگر بچ بھی گئے، اللہ سے نہیں بچ سکیں گے۔ اللہ کے لیے بہت آسان ہے مجرموں کو پکڑنا اور ان کو سزا دینا۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات سورۃ النساء آیات 26 سے 30 کا مطالعہ مکمل ہوا۔ اب وقت ہے ہمارے نوجوان ساتھیوں کے لیے کہ وہ ہم سے سوالات پوچھیں۔ آئیے ان کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج ان سے کیا سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال کون کر رہا ہے؟ جی بیٹا۔ استاد محترم، آج کی نشست میں تذکرہ ہوا رب العالمین کا فرمان ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، کہ انسان کو ہم نے کمزور بنایا ہے، تو یہ کمزوری کس تناظر میں ہے؟ انسان کمزور پیدا کیا گیا، سوال ہے کہ کمزوری کس طور پر ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، ذرا انسان کی عمر آگے بڑھتی ہے، بڑھاپا آتا ہے تو ہاتھ پیر جواب دے جاتے ہیں، صحیح؟ ذرا کوئی بیماری آتی ہے تو سب کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، ایک طرف انسان اکڑ کر چل رہا ہوتا ہے، ذرا کوئی بیماری ہوئی تو بیچارہ بیٹھ کے رہ جاتا ہے، دو آدمیوں کو سہارا لے کر اس کو چلنا پڑتا ہے۔ کبھی انسان پر غم کی کیفیت آتی ہے، وہ اپنے آپے میں نہیں رہتا، اپنے حواس کو کھو بیٹھتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بھی کمزوری ہے انسان کے اندر۔ انسان میں یہ بھی کمزوری ہے کہ اس کو اولاد کی ضرورت ہے تاکہ کل اس کا نام آگے بڑھتا رہے اور بڑھاپے میں اولاد اس کا سہارا بن جائے، ہے نا؟ اسی طریقے پر جیسے میں نے ایک دو مثالیں دی تھی نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسانی عطا فرمائی۔ اللہ نے کہا نماز ادا کرو، نماز ادا کرنی، لیکن آدمی بیمار ہے، اب اس طور پر تو ادا نہیں کر سکتا جو ایک صحت مند ادا کر سکتا، تو کیا آسانی دے دی؟ بیٹھ کر ادا کر لو، بیٹھ کے ادا نہیں کر سکتے تو لیٹ کر ادا کر لو۔ یوں بہت ساری کمزوریاں ہیں انسان کے اندر، صحیح؟ اچھا، کچھ پہلو اور ہوتے ہیں، وہ ہے ہمارے اندر جو رکھے گئے امتحان کے لیے۔ غصہ آتا ہے نا، اور بعض اوقات بہت جلدی آ جاتا ہے تو کنٹرول کرنا چاہیے۔ کچھ جگہ اللہ نے کہا چلو نکالو غصہ، جب اللہ کا حکم ٹوٹے تو غصہ سب سے زیادہ آنا چاہیے، تو نکلتا رہے گا نا، وہاں نکلنا چاہیے، ہمارا کہیں اور نکل جاتا ہے۔ تو کچھ کمزوریاں رکھی وہ امتحان کے طور پر، اور ان کو کنٹرول کرنے کا طریقہ مال کی بڑی شدید محبت ہے انسان میں، کمزوری، لیکن کہا کہ اس مال کو تم خرچ کرو گے تو مال کی محبت کم ہو جائے گی۔ یوں بہت ساری کمزوریاں ہیں یا لمیٹیشنز ہیں، اور اللہ ہمارا خالق ہے، اسے پتہ ہے کہ کتنا بوجھ کتنا برڈن بندے پر ڈالا جا سکتا ہے۔ اسی مناسبت سے اللہ نے آسان احکامات ہمیں عطا فرمائے۔ حدیث میں الدین یسر، دین آسان ہے، اللہ نے آسانی کے طور پر احکامات عطا فرمائے۔ اور ہاں، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں نا، ہمارے لیے اللہ نے اور آسانیاں عطا فرما دی۔ سفر کی حالت میں ہو تو نماز قصر کر لو، اگر تمہارے پاس پانی نہیں ہے تو تیمم کر لو، آسانی ہے نا۔ کمزوری تو آ گئی، اب پانی کہاں سے تلاش کر کے لاؤ؟ چلو جاؤ، ہمیں چھوٹ دے دی، اللہ فرماتا ہے اگر پانی موجود نہیں تو تیمم کر لو۔ سفر کی حالت میں مشقت زیادہ ہوتی ہے، 4 رکعت کی بجائے فرض 2 رکعت ادا کر لو۔ یہ سہولیات ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور یہ کچھ کمزوریوں کی مثالیں بھی۔ ٹھیک ہے جی، آپ کا کیا سوال ہے صاحب؟ سر، جیسا کہ قرآن مجید میں آیا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو قتل مت کرو، اس کی وضاحت میں آپ نے کہا کہ اس سے مراد خودکشی بھی ہے اور کسی انسان کا قتل بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج تو ہمارے معاشرے میں قتل و غارت گری بہت عام ہو چکی ہے، تو اس کی کچھ مزید وضاحت کر دیں۔ اس کی مزید وضاحت کر دیں، بالکل صحیح بات ہے۔ ناظرین کرام، بات تو واضح ہوئی، انفسکم، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو۔ ایک مقصد کیا ہے کہ ایک پہلو کیا ہے جو علماء نے بیان فرمایا، خودکشی حرام ہے ہمارے دین میں، اپنے آپ کو قتل کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ عمومی طور پر بیان کیا جا رہا ہے، باقی کس کے کیا حالات ہو گئے، ممکن ہے جیسے کچھ عورتوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے اگر خودکشی کر لی تو اللہ ان کے حال کو بہتر جانتا ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ عام حالات کی بات ہم بیان کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو قتل کرنا جائز نہیں، کیوں؟ یہ جان ہماری اللہ کی دی ہوئی، اور زندگی موت دینے کا اختیار کس کا؟ اللہ کا۔ ٹھیک ہے، تو بندہ کیوں دخل اندازی کی کوشش کرتا ہے اس کے اندر؟ ایک بات، اور دوسروں کو قتل کرنا یہ بھی حرام ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 93 میں، ایک مسلمان کو جان بوجھ کر جس نے قتل کیا وہ مدتوں جہنم میں پڑا رہے گا، اس پر اللہ کا غضب ہوگا، اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، اور اس کے لیے ذلت والا عذاب ہوگا۔
ایک مسلمان کا جان بوجھ کر قتل اگر کیا، سورہ نساء کی آیت 93 میں قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ مدتوں وہ شخص جہنم میں پڑا رہے گا، اللہ کا عذاب اس پر ہوگا، اللہ کا غضب اس پر ہوگا، اللہ کی لعنت اس پر ہوگی اور ذلت والے عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اور سورہ مائدہ کی آیت 32 میں قرآن کہتا ہے جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے سارے انسان کو قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے سارے انسانوں کی جان بچائی۔ باقی جو کچھ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو گیا، بالکل صحیح آپ نے فرمایا۔ ناظرین کرام نوٹ کیجئے، جب تک اللہ کی شریعت نافذ نہ ہو، اللہ کے احکامات زمین پر نافذ ہی کریں گے، نہ جان محفوظ رہے گی، نہ مال محفوظ رہے گا، نہ آبرو محفوظ رہے گی۔ 20 کروڑ انسان اگر پاکستان میں رہتا ہے، 20 افراد کو جو ظالم جو قاتل ہیں اگر ان کو علل اعلان سزا دے دی جائے، جو قرآن کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے، علل اعلان کو، خدا کی قسم 20 کروڑ افراد کی جانیں محفوظ ہو جائیں گی۔ قرآن کہتا ہے، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 179، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو تمہارے لیے قصاص کے حکم میں زندگی ہے، چند کو سزا دی جائے گی علل اعلان تو کروڑوں کی جانیں محفوظ ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ ہمیں سمجھ دے اور اپنی شریعت پر عمل اور اس کے نفاذ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جی اگلا سوال کیا ہے زبیر آپ کے پاس؟ جی زبیر، میرا سوال یہ ہے کہ توبہ کا جو لفظ ہے وہ بندوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر یہاں پر توبہ کا لفظ جو ہے وہ اللہ کے لیے استعمال اور ہوا ہے، 2 مرتبہ استعمال ہوا، 2 دفعہ استعمال ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بڑا پیارا نقطہ نکالا کہ سر توبہ کا لفظ تو استعمال ہوتا ہے بندوں کے لیے، یہاں اللہ تعالیٰ کے بیان میں لفظ یتوب آیا گیا تو کیا مطلب؟ سبحان اللہ، ایک ہی لفظ ہے، جب بندوں کے لیے استعمال ہوگا تو بات کچھ اور ہوگی، اور جب رب العالمین کے لیے استعمال ہوگا تو بات کچھ اور ہوگی۔ بندے کا توبہ کرنا کیا ہے؟ پلٹنا، بندہ گناہ کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت کی طرف پلٹ آئے، یہ بندے کا توبہ کرنا ہے۔ ناظرین کرام، توبہ صرف توبہ کہنے سے نہیں ہوتی، کرنے سے ہوتی ہے، اور وہ ہے گناہ کو چھوڑ کر اطاعت پر آنا، یہ تو ہے بندے کے لیے توبہ۔ اللہ کا کیا ہے؟ اللہ کا پلٹنا، اللہ کا رجوع ہونا، اللہ کا متوجہ ہونا بندے کی طرف اپنی رحمت کے ساتھ، اللہ نظر کرم فرمائے، اللہ توجہ فرمائے بندے پر، یہ لفظ توبہ اللہ کی طرف ہوا، اور بندہ گناہ سے پلٹ کر اطاعت پر آئے اور اللہ کے سامنے جھکے اور اللہ سے توبہ استغفار کرے، یہ بندے کا رجوع ہونا، یہ بندے کا پلٹنا ہے۔ تو ایک ہی لفظ مگر اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو اللہ کی شان کے مطابق، اور بندوں کے لیے استعمال ہوگا تو بندوں کی حیثیت کے مطابق، ٹھیک ہے۔ جی ناظرین کرام، الحمدللہ سوالات اور ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ پروگرام کے آخری لمحات میں مختصر سیگمنٹس روزانہ شامل کرتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں قرآنی معلومات کے سیگمنٹ کی طرف۔ قرآنی معلومات میں آج کا نقطہ اہم اور قیمتی ہے، جو آئندہ بھی جاری رہے گا بیان کے اعتبار سے۔ لکھا ہے، آیت کے معنی نشانی کے ہیں، آیت کی جمع آیات ہے۔ آیت کو انگلش میں سائن کہتے ہیں، سائنز، نشانیاں، ٹھیک ہے۔ قرآن حکیم کی بھی آیات ہیں اور کچھ آیات کائنات میں بھی ہیں، مگر وہ اگلی نشست میں بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، قرآنی معلومات کے بعد حاصل مطالعہ کا سیگمنٹ، جن باتوں کو ہم نے سمجھا ان کو آخر میں دہراتے ہیں راؤنڈ اپ کے طور پر۔ آئیے 3 باتیں سمجھتے ہیں حاصل مطالعہ میں۔ پہلی بات اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، اہل ایمان کو انبیاء اور نیک لوگوں کا طریقہ اختیار کرنے کی تلقین، اس میں سبق آموزی ہے تاکہ ہم اعتدال کے رویے پر رہیں، گفتگو ہو چکی ابتدا میں۔ دوسرا نقطہ ہے حاصل مطالعہ میں، اہل ایمان کو گمراہوں کے ناپاک ارادوں پر تنبیہ۔ کیا مطلب؟ جو خواہشات کے بندے ہو تمہیں حق سے ہٹانا چاہتے، ان کے حوالے سے چوکنے رہنا اور تنبیہ کی جا رہی ہے اہل ایمان کو۔ اور تیسرا اور آخری نقطہ ہے حاصل مطالعہ میں، لکھا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں انسان کی سہولت اور بساط کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ کیوں؟ انسان بڑا کمزور ہے اور اللہ کو یہ بات خوب معلوم ہے، تو اللہ نے بندے کے لیے سہولت بھی عطا فرمائی ہے اپنی شریعت اور اس کے احکامات میں۔ ناظرین کرام، حاصل مطالعہ کے بعد جائزے کا سیگمنٹ، اپنے اندر کو جھانکنے کا موقع میسر آتا ہے۔ 3 سوالات پر گفتگو کریں گے آج بھی۔ پہلا سوال اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، جائزے کے اعتبار سے لکھا ہے، کیا ہم انفرادی اور اجتماعی سطح پر گمراہ نظریات کا ادراک رکھتے ہیں؟ ادراک، فہم رکھنا۔ کیا آج ہمیں اندازہ بھی ہے کہ غیروں کی دنیا سے کیا کچھ حملے ہم پر نظریاتی طور پر ہوتے ہیں؟ کیا ہمیں ادراک بھی ہے کہ کس کس طور پر گمراہ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں آج؟ نمبر 2، کیا ہم اپنے معاملات میں باطل طریقے تو اختیار نہیں کرتے؟ کمائی میں باطل طریقے اختیار تو نہیں کرتے؟ حرام اور حرام کی شکلوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں؟ یہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ہم باطل طریقے پر تو نہیں، اس کا لحاظ رکھنا ہے، اس کا جائزہ لینا ہے، اور حرام کی ہر شکل سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ مال حرام کے ساتھ جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے۔ تیسرا اور آخری سوال جائزے کے اعتبار سے لکھا ہے، کیا ہمارے معاشرے میں ہونے والے قتل ناحق پر ہمیں فکر ہوتی ہے، یا 10، 15، 20 کی فگر اخبار میں آئے گی تب ہم پڑھتے، 2، 4 کی فکر تو اب ہمیں ہوتی بھی نہیں ہے؟ اللہ ہمیں معاف رکھے، ہمیں بھی اور اللہ
हमारे ज़िम्मेदारों को भी समझ अता फरमाए। उमर फारूक ने फरमाया था रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फरात के किनारे कुत्ता भी भूखा मर गया तो मैं जवाबदेह होऊंगा। और आज लाशों के ढेर गिर जाते हैं। अल्लाह हमें गौर करने, फ़िक्र करने और मामलात की इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। आखिरी दो बातें नाज़रीन किराम प्रोग्राम में शामिल करते हैं। गुज़िश्ता सवाल का जवाब। गुज़िश्ता सवाल हमने आपकी खिदमत में रखा था, ए मेरे रब मुझे ज़ालिमों की कौम में शामिल न फरमा, ये बात किस आयत में बयान की गई है? दुरुस्त जवाब है, हिंट आपको दी गई थी सूरतुल मुमिनून की, सूरतुल मुमिनून आयत नंबर 94 94। क्या मेरे रब मुझे ज़ालिमों में शामिल न फरमा, सूरह मुमिनून आयत नंबर 94 दुरुस्त जवाब है। आज का सवाल नोट कीजिएगा, दुआइया कलिमात ही पर मबनी ये सवालात कई दिनों से हम आपकी खिदमत में रख रहे हैं। आज का सवाल है, ए मेरे रब मुझे इस्लाम की हालत पर वफ़ात अता फरमा। ऐ मेरे रब मुझे इस्लाम की हालत पर वफ़ात अता फरमा, ये बात किस आयत में बयान की गई है? हिंट के लिए सूरह यूसुफ नोट कीजिएगा। सूरह यूसुफ में इंशाअल्लाह इसका जवाब मिलेगा, जो अगले प्रोग्राम में आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। नाज़रीन किराम, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल होता है। आप तमाम साथियों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। नाज़रीन किराम, अपनी दुआ में हम सबको याद रखिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।